میری ڈریم یہ تھی کہ میں یہاں کے نوجوانوں کو امام بناؤں، وگرنہ یہاں کی نئی نسل اسلام سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ کا کریکٹر، جب آپ کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے وہ پھول کی طرح ہوتا ہے۔ Today we can say with a hand on our heart that Pirzada Sahib is one of the personalities who had the most impact in the Muslim landscape of Great Britain. It is his vision that makes him stand above his contemporaries. If you examine, if you analyze the landscape of the Muslims in Britain, or when the historians come to write the history, the Muslim history of Britain, then I think Pirzada Sahib will be in one of those few people that his name will come up at the top. MIH Pirzada Sahib, what can I say? History will say. I am small to say anything about him. History is already saying about him, and he is going to leave a destiny. How? What destiny? You see, to me, MI Pirzada Sahib is rather like Tara bin Ziyad. You know why? Because he doesn't have any big quotes in Pakistan. He doesn't have any mentions in Pakistan. Because when he came here, he had burnt that bit. Even here, he doesn't have any balances. I know that. Is he disappointed? No. Is he making contribution? Look at the number of books that he's written. The sign of a great leader is that he doesn't only create followers, he creates many great leaders. And this is a quality we have seen in Hazrat Sahib. And mashallah, up to the present day, some 400 ulama and alimat are serving up and down the country. And now this noor and this fragrance is spreading in Europe and other parts of the world, alhamdulillah. He leaves a legacy in which we find a profound blend of moderation and modernization. In his writing, Sheikh Imdad Hussain Sahib Pirzada has been able to weave spirituality with rationality, theology with psychology, and as a result, he has been able to touch the hearts and minds of so many hundreds and thousands of people, not only just in the UK, but across the globe. Sheikh Imdad Hussain Pirzada Sahib has been a gift to British Muslims by Allah subhanahu wa ta'ala. 1969 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے دینی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ نے مجھے جامع مسجد نوری جو کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہے، وہاں مجھے امام اور خطیب مقرر کیا۔ اس دوران میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کیا، پھر ایم اے اسلامیات کیا۔ 1973 جولائی کا واقعہ ہے کہ میں داتا دربار کی مسجد کے اندر تقریر کر رہا تھا، اور لندن کے قریب جو ہائی ویکم ایک ٹاؤن ہے، یہاں کا صدر چودھری محمد ظریف اور صوفی محمد اکرم صاحب یہ بھی داتا دربار آئے ہوئے تھے، وہ باہر بیٹھ کر میری تقریر سن رہے۔ اس کے 2-3 بعد اتوار کو جلسہ تھا سیالکوٹ کے اندر۔ میں وہاں جب تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو یہ صدر اور سیکرٹری جو اتفاقاً پاکستان گئے ہوئے تھے یہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب میری تقریر اور آواز سنی تو صدر سیکرٹری کو کہنے لگا، یہ وہی آدمی تو نہیں ہے جس کی تقریر ہم داتا دربار سن رہے تھے؟ اس نے کہا یس۔ انہوں نے پیر صاحب سے بات کی کہ ہم نے ہائی ویکم کے اندر ایک مکان خریدا ہے اور اسے مسجد بنانی ہے، تو ہمیں ایک خطیب چاہیے، تو اگر آپ یہ ان سے بات کریں کہ یہ ہمارے پاس انگلینڈ آ جائے۔ 22 سپٹمبر 1974 میں رمضان کی 5 تاریخ تھی۔ مسجد کمیٹی کے احباب نے مجھے ریسیو کیا تو مجھے انہوں نے گرین اسٹریٹ میں ایک نمازی کے گھر میں ٹھہرایا۔ ان کے گھر میں میں ایسے رہا کہ جیسے میں عرصے سے ان کا کوئی رشتہ دار ہوں، تو فیملی کی طرح میں ادھر رہا۔ حالانکہ ملاقات پہلے دن ہوئی، سنڈے والے دن، اس سے پہلے یہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہر روز افطاری
میری کسی مختلف گھر میں ہوتی، تو جس گھر میں افطاری ہوتی اس گھر والا آدمی بڑی تکلف والی دعوت کرتا. پھر جب میں وہاں سے مسجد واپس آتا تو مجھے ایک کپڑوں کا جوڑا دیتے اور مجھے کچھ پیسے بھی دیتے. میں نے جمعہ پر تقریر کی کہ تم لوگ گھر سے وضو کر کے آتے ہو، یہاں وضو کی جگہ نہیں ہے. آپ لوگ میری دعوت کر رہے ہیں، آپ کھانے پر بھی خرچ کرتے ہیں، مجھے کپڑے بھی دیتے ہیں اور مجھے پیسے بھی دیتے ہیں، مجھے تنخواہ مل رہی ہے. لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں کریں، میں آؤں گا، مگر جو تمہارے گھر میں عام کھانا پکتا ہے وہی پکاؤ. کھانے کی رقم، جو مجھے لفافہ دیتے ہو وہ رقم، اور جو مجھے کپڑے دیتے ہو، یہ ساری رقم جمع کر کے تم مسجد کو دو، تاکہ مسجد میں امام کے رہنے کی جگہ بنے اور تمہارے لیے وضو گاہ. میری جمعے کی اس بات نے انقلاب پیدا کر دیا. لوگوں نے بہت پیسے دیے، فوراً کمرہ بھی اوپر تیار ہو گیا میری رہائش کے لیے، اوپر کچن بھی بن گیا، اوپر شاور بھی لگ گیا، نیچے وضو گاہ بھی بن گئی. کچھ دنوں کے بعد میرا ویزا لگ گیا فیملی کا. تو جب فیملی کا ویزا لگا تو میں رہائش تلاش کر رہا تھا، چونکہ مسجد کے اوپر تو ایک ہی کمرہ تھا، وہاں تو فیملی نہیں رہ سکتی. تو میں کوئی کمرہ کرائے پر تلاش کر رہا تھا. میں نے ادھر ادھر دوستوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مسجد کے قریب مجھے کوئی مکان مل جائے. حاجی نیاز علی صاحب نمازی تھے، آزاد کشمیر کے تھے. وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک کمرہ کرائے پر لینے کے لیے آپ کو تقریباً 10 پاؤنڈ ویکلی دینا پڑے گا، اور میری تنخواہ اس وقت 21 پاؤنڈ تھی. اس کا باپ مجھے کہتا تیری تنخواہ مکان میں چلی جاسی تے تو روٹی کتوں کھان سے تو منگاؤ بچے نے تے اسی بندوبست کر سکیں. تو جب میری بیوی اور بچی آ گئی تو ہم ان کے گھر میں رہے. اس کے 2 مکان تھے، ایک مکان اس نے کرائے پہ دیا، تو کرائے والا مکان اس نے خالی کرا لی اور مجھے کہا کہ یہ مکان تمہارے لیے ہے، تم اس میں رہو، لیکن تم اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو. میں نے اسے پاسپورٹ دے دیا. اس نے کہا میں تم سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا. تقریباً 2 ماہ کے بعد حاجی نیاز علی صاحب واپس آئے. انہوں نے مجھے پاسپورٹ دیا اور مجھے ایک کاغذ دیا. اس کاغذ پہ وکیل کے تھرو لکھا ہوا تھا کہ یہ مکان فی سبیل اللہ اس نے میرے نام کرا دیا. مسجد کا مکان 34 تھا اور ساتھ 32 تھا، اور اس میں انگریز رہتے تھے. انہوں نے وہ مکان سیل پہ لگا دیا. تو میں نے اس مکان کو جو حاجی نیاز علی صاحب نے مجھے دیا تھا وہ 8000 میں بیچا، اور یہ 7 والا مکان میں نے 7000 میں خریدا. تو پھر ہم وہاں موو ہو گئے. اس دوران مسجد نئی بنانے کا پروگرام بنا. تو نئی مسجد کا جب پلاننگ بنی تو اس کی انہوں نے ایک کنسٹرکشن کمیٹی بنائی اور اس کا انہوں نے چیئرمین مجھے بنایا. اور جمعے پر انہوں نے اعلان کر دیا نئی مسجد کے لیے جس نے پیسہ دینا وہ پیزادہ صاحب کو دے. تو میں نے پھر ورک ہارڈ کیا اس سلسلے میں. ایک دفعہ میں نے اپیل کی، 41,000 پاؤنڈ اکٹھا ہوا جمعے کے اوپر، اور لوگوں نے اپنی گھڑیاں بھی اتار کے دے دی. تو وہ مسجد بنی، اس کا حال پہلا مکمل ہو گیا. باقی وضو گاہ ابھی بن رہی تھی کہ میں نے وہاں ریزائن کر دیا، میں وہاں سے چلا. تو باقی حصہ ان کا 1 سال کے بعد مکمل ہوا. تو جب مکمل ہوا تو انہوں نے میرے نام کی پلیٹ دروازے کے ساتھ لگائی ہوئی کہ یہ اس کی کوشش سے بنا. It is the teaching of our deen to never forget your roots, your origin, your benefactors. In that respect, High Wycombe and the elders here and the community play an important part in the history of Qibla Pidasa. اگر میں برطانیہ نہ آتا، پتہ نہیں میں وہاں کیا کام کرتا، پتہ نہیں میں یہ ادارہ نہ بنا سکتا. تو میرے محسن یہ مسجد ہے، اس کی کمیٹی ہے، اور ہائی ویکم کے سارے لوگ. قبلہ پیرا صاحب پر اللہ کا خاص کرم ہے، اور پیر و مرشد حضور ضیاء الامت کی کرم نوازیاں ان کے ساتھ ہیں قدم قدم پر. He started from scratch and he built one of the institutions which is supplying or meeting the needs of today. And the imams, those who are fit for purpose and can serve our deen in this country as it is needed. ایک دفعہ کسی نماز کے بعد وہاں کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی مسجد کے اندر. وہ سب میرے دوست تھے، میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھ گیا.
اس میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مسجد کے لیے کوئی کلینر رکھنا چاہیے. تو وہ سوچ رہے تھے کیا تنخواہ ہونی چاہیے وغیرہ. میں نے کہا میں تمہارا 8 سال امام رہا ہوں, تم نے پہلے کلینر نہیں رکھا, اب تم کلینر کیوں رکھ رہے؟ وہ کہنے لگے ہم جمعے پر آتے تھے, ہمیں مسجد صاف ملتی تھی, وضوگاہ صاف ملتی تھی, اب ٹوائلٹ کے باہر پیشاب پڑا ہوتا ہے تو ہمیں کلینر رکھنا ہے. تو میں نے کہا پہلے کوئی فرشتے آتے تھے تمہارا یہ صاف کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہمیں جمعے والے دن وہ صاف ملتی. میں نے کہا چونکہ میں خدا کے لیے کام کرتا رہا ہوں, میں نے 8 سال تمہیں بتایا نہیں ہے, یہ ٹائلٹیں میں صاف کرتا رہا ہوں, اور میں جمعرات کو رات کو 1 بجے کے بعد آتا تھا صفائی کرنے کے لیے, میرا گھر ساتھ ہی تھا. تو آپ کے گھر میں ٹوائلٹ خراب ہو تو آپ ٹھیک خود کر لیتے ہیں, اور مسجد کی ٹوائلٹ خراب ہو تو آپ کو تو باری باری کریں گے تو 3 مہینے کے بعد باری آئے گی. آپ کمیٹی کے اتنے افراد ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چیز جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پورے شہر کے اندر کہ 8 سال تک پیزادہ صاف کرتا رہا ہے اور ہمیں اس کا پتہ تک نہیں. بالآخر میں 5-6 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آئی ایم مس فٹ فار دس نیو جنریشن, میں اس نئی نسل کے لیے موزوں امام نہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے امامت نہیں کرنی چاہیے, مجھے یہاں کے نوجوان کو امام بنانا چاہیے. جب میں نے ریزائن کر دیا ہائی ویکم سے تو میں تلاش کر رہا تھا کہ مجھے دارالعلوم کہاں بنانا چاہیے. دوست کہنے لگے ہائی ویکم میں آپ کی بہت فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں, ہائی ویکم بڑا ٹاؤن ہے, آپ دوسرے کونے پہ یہاں بنا سکتے. میں نے کہا نہیں, میں نے اس مسجد کی خدمت کی ہے اور اس نے مجھے ویزا دلایا ہے, میں اگر دارالعلوم ادھر بناؤں گا تو ادھر مسجد بھی ہوگی, تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مسجد کا کوئی نمازی ادھر جائے. میں کسی ایسے شہر میں بناؤں گا جس میں پہلے مسجد نہ ہو. میں نے سوچا کہ مجھے وولورٹن میں مسجد بنانی چاہیے, ادھر مسجد نہیں. پھر میں نے وولورٹن کے اندر ایک چائلڈ برتھ آفس تھا, 4-5 بیڈ روم کا اور بڑا ہال تھا نیچے, مگر اس کی پارکنگ صرف ایک ہی گاڑی تھی سامنے. وہ سیل پہ لگا اور میں نے خرید لیا, میرے پاس پیسے موجود تھے. تقریباً 6 مہینے کے بعد ہماری ٹرن آنی تھی درخواست کی, تو میں نے اس ہال کو جمعے والے دن 2 گھنٹے کے لیے بک کرا لیا اور اس میں جمعہ پڑھانا شروع کیا. کبھی 5 آدمی ہوتے تھے, کبھی 6 آدمی ہوتے تھے. میں گھر سے لوٹا لے آتا تھا اور مسلح بھی لے آتا تھا. یہاں ایک شاپنگ سینٹر ہے وولورٹن کے اندر, 6-7 بڑی بڑی دکانیں اکٹھی ہیں. وہاں پر ایک عربی تھا عبد المجید, وہ یہ واشنگ مشین اور فریج اور فریزر کی دکان چلاتا تھا. تو عبد المجید مجھے کہنے لگا میرا فادر آپ کو ملنا چاہتا ہے, تو ہم افطاری آپ کے پاس کریں اور ہم تراویح بھی آپ کے گھر پڑھیں. اس کا فادر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم جگہ تلاش کر رہے ہو, تو تم جگہ تلاش کرو اینڈ مجھے بتانا, ساری پیسے میں پیمنٹ کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہاں سے 1 میل آگے نیو بریڈ ویل ایک چھوٹا سا ولیج ہے, وہاں ایک چرچ تھا اور وہ سیل پہ لگا. تو مجھے کونسل نے فون کیا کہ ہم نے تجھے پرمیشن نہیں دی تھی, لیکن ایک چرچ لگا ہے سیل پر اور وہ اگر آپ خرید لیں تو آپ کو پلاننگ پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ 15,000 قیمت طے ہوئی اور ہم نے وہ وکیلوں کو دے دیا. جو چرچ بیچنے والے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ڈیسپریٹ ہے اور اس نے یہ ضرور خریدنا ہے, تو انہوں نے 10,000 قیمت اپ کر دی. میں نے اس عربی کو فون کیا کہ وہ 10,000 اوپر چلے گئے ہیں. اس نے کہا میں پیسے نہیں دوں گا, وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے تو خریدنا ہے, میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں, تو ڈونٹ وری. تو جب وکیل نے مجھے فون کیا کہ 25,000 پہ اگلے ہفتے کمپلیشن ہو جائے گی تو تم چیک پے کرو. تو میں جب 11-12 بجے گیا وہ چیک لے کر 25,000 کا, تو کہنے لگا somebody already paid. میں نے کہا مجھے چیک دکھاؤ اس کا. تو اس نے جب چیک دکھایا تو وہ تو عربی کا تھا. تو جب وہ جگہ مل گئی تو پھر ہم نے یہاں جمعہ پڑھانا ختم کر دیا.
اس کے ساتھ جو مکان تھا جس کا گارڈن مسجد کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ سیل پہ لگ گیا 28,000 میں. جب میں نے وہ خرید لیا تو پھر میں نے اعلان کر دیا کہ میں دارالعلوم کھول رہا ہوں اور 13-14 سال کے بچے میں داخل کروں گا اور ان کو عالم بناؤں. ہائی ویکم سے کیونکہ میری بہت فالوئنگ تھی انہوں نے مجھے 4 بچے دیے اور ایک کسی اور شہر کا تھا شاید کوئنٹی یا برمنگھم کا. تو 5 لڑکوں سے ہم نے وہ جامعہ شروع کیا. اس دوران میں ٹرائی کر رہا تھا کہ مجھے مکان وہیں مل جائے مسجد کے ساتھ. تو مجھے مسجد کے ساتھ مکان مل گئے جو 2 منٹ کی واک پر دوسری گلی میں تھی. تو جو مسجد تھی وہ مین روڈ پر تھی, اس پر 24 آور لوگ آتے جاتے تھے. تو اس کی جو ونڈوز تھی مسجد کی وہ بالکل فٹ پاتھ سے کوئی 1 فٹ اوپر تھی ونڈوز, چونکہ جو ہال تھا وہ تقریباً 2-3 فٹ نیچے تھا سڑک سے, وہ انہوں نے گارڈن میں بنایا ہوا. تو کوئی آدمی شیشہ توڑ گیا. تو دوسرے دن میں نے وہ شیشہ ٹھیک کرایا اور میں نے پھر رات کو وہاں سونے کا پروگرام بنایا اکیلے. تو مسجد کا جو کمرہ تھا ہال کے ساتھ اس کے مڈل میں میں نے نیچے بھی رضائی ڈالی, اوپر بھی رضائی ڈالی اور میں وہاں پہ رات کو آ کر سو جاتا اور میں لائٹ آن کر دیتا تاکہ سمجھیں کہ اندر کوئی آدمی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ ونڈو توڑ گئے. جب ونڈو ٹوٹی تو میں نے کہا اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میں تو اکیلا ہوں, یہ اگر باہر کھڑے ہوئے تو انہوں نے شراب پی ہوگی تو تمہیں ماریں گے. تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا پولیس کو, تو پولیس فوراً پہنچی وہاں پر. پھر میں باہر نکلا, پولیس نے کہا کہ یس ہم اس کو اب صحیح لک آفٹر کریں گے, یو ڈونٹ وری. تو پھر میں نے وہاں پر میشز لوہے کی لگوا دی باہر, لہٰذا وہ توڑ نہیں سکتے تھے. تو وہ یعنی بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا کہ میں اتنا بریو بھی نہیں تھا, لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا حوصلہ دیا مجھے کہ میں نے وہ دن وہاں پر گزارے. He is the bravest person that I have met. Now you'll say, how come? He hasn't fought anywhere. How can he be brave? You see, he was chased down one day outside by thug of skinheads. He was going from his mosque to his house. And they were following him, shouting him, maybe drunk, right? And, quickly went home. This racism he faced. Even the mosque that we have, Jami Al-Karam Mosque, the window was broken. Graffiti was written, Pakis go home, all this sort of thing. This was constant. It didn't stop. But I say he's the bravest, not because of that. I personally have never ever seen him lose temper. Never has he lost temper. And that is the quality of a brave person according to the Quran. ملٹن کینز میں جس کلاس کو میں پڑھاتا تھا وہ کلاس بہت ذہین لوگ تھے. ایک اب ناروے فوج کے اندر میجر ہے اور دوسرا مانچسٹر کی مرکزی مسجد علامہ اعظمی صاحب کی مسجد میں نائب امام ہیں حافظ محمد ارشد مصباحی. یہ جو ہمہ جہتی ہے آپ کی تعلیمات کے اندر کہ ایک تو وہ جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس کے اندر آپ کی مہارت, پھر یہ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اور چیلنجز ہیں ان کا پیرزادہ صاحب کو جو ادراک ہے, یہی چیزیں پیش نظر رکھی جاتی تھیں جب حضور ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرزادہ صاحب نے جو ہمیں حوصلہ اور اعتماد اور کانفیڈنس دیا تھا یہ اس کا ایک نتیجہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نارویجن سوسائٹی کے لحاظ سے, تو اس کے اندر ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. رات کو میں 11 بجے تک بیٹھ کر صبح کا سبق تیار کرتا تھا جو میں نے پڑھانا تھا اور میں خود لکھتا تھا. تو جب میرا کوئی بچہ روتا میری وائف اس بچے کو اٹھا کر کچن میں جا کر اسے چپ کراتی. جب وہ بچہ یا بچی چپ کر جاتا آرام سے آ کر سوتی تاکہ پیرزادے کو پتہ نہ چلے پہلے اسے سونے کے 3 گھنٹے مل رہے ہیں, وہ بھی بچہ رو کر اس کی نیند خراب کر دے تو یہ کل کیا کرے گا. کہتے ہیں ہر لیڈر کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, ڈیفینیٹلی میری وائف کا ہاتھ ہے. ڈربی جامع مسجد کا جو خطیب ہے اس کا نائب امام تھا قاضی عبدالعزیز. اس نے مجھے فون کیا کہ ایٹن ہال کالج لگا ہوا ہے فار سیل اور یہ آکشن پر ہے, وہ شاید تمہارے لیے سوٹیبل ہو چونکہ وہ آلریڈی کالج. میں نے اپوائنٹمنٹ بنائی ایجنٹ کے ساتھ, میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو اوور 100% میرے لیے سوٹیبل ہے. میں نے کہا مجھے یہی لینا. ساتھی کوئی بھی ایگری نہیں تھا. میں نے پیر صاحب سے بھی بات کی کہ کوئی بھی ایگری نہیں ہے, تو پیر صاحب نے کہا گو ہے جاؤ اللہ برکت ڈالے.
12 जनवरी थी 1995, तो मुझे शाम के वक्त फ़ोन आया, जो यहाँ पर 8-10 आदमी काम कर रहे थे, इसको लुक आफ्टर कर रहे। उन्होंने कहा कल से तुम मालिक हो, हमारी ड्यूटी 10 बजे रात तक, उसके बाद हमारी छुट्टी, हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। हमें कह दिया गया कि अब ये रात से प्रॉपर्टी किसी और की, हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। उन्होंने मुझे कहा कि हमें 10 बजे तक चाबी मिलनी थी, अगर आप हमें तनख्वाह देते हैं तो हम कल तक रह सकते हैं। वो कहना हम जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे इस बिल्डिंग की चाबियों का कोई पता नहीं है, सारी बिल्डिंग का कोई पता नहीं है, तो आप में से एक आदमी रह जाए, उसको मैं तनख्वाह दूंगा 1 महीने की, मैं महीने के लिए उसे रखूँगा, उससे मालूमात हासिल करूँगा, बाकी आप जा सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं। तो फिर हम सुबह सवेरे नमाज के बाद मैंने पीर साहब को फ़ोन किया कि हमें चाबी मिल गई। उन्होंने मिठाई मंगा कर बेरा तलब में तकसीम की, सबको मुबारकें दी कि हमारे पीरज़ादा को ये चाबी मिल गई। Which is, I think, has been his success, in that he's single focus, not to get distracted by big charities, big events, but to stay focused on delivering education no matter what the difficulties faced. Always refer to Pirzada Sahib as a pioneer and a visionary, and I think those terms get used inappropriately for many people, but for Pirzada Sahib it's entirely appropriate, because that vision that he had 50 years ago has now been realized and been proven to be correct. मैंने उलमा को बुलाया, दावत दी, जब चाबी मिल गई, भाई दिखाऊं उन्हें अल्लाह ने मुझे क्या दिया। दोस्त साहब को भी बुलाया, तो जब उलमा आए तो कुछ कहने लगे, ओहो तुमने ये हाथी ख़रीद तो लिया है, मगर इसकी तुम खुराक कहाँ से लाओ? तो मैंने कहा जिसने हाथी दिया है खुराक भी वही देगा, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं थी। इसी तरह जब मैंने दोस्त साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि अल्लाह जब देता है तो छत फाड़ के देता है, आपको तो छत फाड़ के मिला है। मैंने उन्हें कहा ये आई बैकम की मस्जिद की बरकत है, मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन ये जो तुम छत फाड़ के बात कर रहे हो ये सही नहीं है, क्योंकि ये 30 एकड़ में, ये 30 एकड़ किसी छत से नहीं गिरता, ये अल्लाह ने करम किया है और आसमान फाड़ के दिया अल्लाह ने मुझे आसमान फाड़ के दिया है। मेरी ड्रीम ये थी कि मैं यहाँ के नौजवानों को इमाम बनाऊँ, वगरना यहाँ की नई नस्ल इस्लाम सीखने में कामयाब नहीं हो सकेगी। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरी ये ड्रीम पूरी की है। जो मैंने मस्जिद की खिदमत की है वहाँ, और सिर्फ़ खुदा के लिए की है, आज जो इतने बड़े इदारे में बैठा हूँ, मैं समझता हूँ ये उसकी बरकत है। वगरना बरतानिया में सुन्नी उलमा मुझसे 5 दर्जा बड़े हैं, इल्म के लिहाज से भी बड़े हैं, अमल के लिहाज से भी बड़े हैं। अल्लाह ने मुझसे काम लिया है, मैं समझता हूँ ये आई वैकम की मस्जिद की खिदमत है, जो मैंने खुदा के लिए की थी और किसी को बताया नहीं।